الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان باری تعالی ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ان آیات کریمہ میں جہاں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی قلب سلیم یعنی سلامت دل کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ دل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ حالت ہے جس میں دل پاک صاف، نفسانی خواہشات سے دور اور محبت الہی میں مستغرق ہوتا ہے، اور ایک سب سے بدتر حالت ہے کہ دل یاد خدا سے غافل، نفسانی خواہشات کا شکار، حلال و حرام کی تمیز سے بے پرواہ اور گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جبکہ تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ دل اچھے اور برے خیالات کا مجموعہ اور ان کے لیے میدان جنگ بنا ہو۔ دل کی باطنی اصلاح پر بدن کی ظاہری اصلاح کا مدار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو اس کا طریقہ ایک مثال کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ دل کی مثال ایک قلعے جیسی ہے جس میں دشمن داخل ہو کر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس قلعے میں داخل ہونے کے بہت سے راستے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ حرص کا ہے۔ حرص انسانی مزاج کی بنیادوں میں شامل ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اور دلوں کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اس مزاج اور سوچ کی یوں منظر کشی فرمائی گئی ہے: تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ حرص کی خصلت اور عادت کے برا ہونے اور اس سے جان چھوٹنے کے لیے مشکل ہونے کی وجہ سے اس سے نجات پانا انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا، یعنی جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور زیادہ طلبی کی آگ مزید مال ملنے پر بجھتی نہیں بلکہ بھڑکتی ہے اور بھڑکتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال یا سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری وادی کی تلاش کرے گا، اور قبر کی مٹی ہی ہے جو ابن آدم کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ اب اس حرص کا علاج کیا ہے؟ اس کے 2 طرح کے علاج علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک علمی علاج ہے کہ دنیا کی حرص کو آخرت کی حرص سے تبدیل کر دیا جائے، لیکن یہ صرف جملے بول دینے سے نہیں ہوگا بلکہ بار بار غور و فکر کرنے سے ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اس کا فکری حل موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک نیک لوگ ضرور سکون اور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے، انہیں صاف ستھری خالص شراب یعنی مشروب پلایا جائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، اور اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے۔ اب ان آیات میں غور و فکر کا طریقہ کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں کا تقابل کریں۔ مثلا ایک طرف دنیا کا آرام ہے اور دوسری طرف جنت کا سکون اور چین ہے۔ یہاں دنیا میں لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے تخت، اور وہاں سونے چاندی کے بنے ہوئے اور ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے
عالی شان تخت، یہاں دنیا کے باغوں کے نظارے اور وہاں جنت کے حسین اور دلکش باغات کے مناظر، یہاں کھانے پینے سے چہروں پر خوشی کے آثار اور وہاں جنت کی دائمی اور ابدی خوشگوار نعمتوں کے احساس سے چہرے سے جھلکتی ہوئی وہ تر و تازگی، یہاں دنیا کے بے خود کر دینے والی ناپاک بدبودار ملاوٹی شراب اور وہاں جنت کی لذت و سرور سے معمور صاف شفاف نکھری ہوئی خالص شراب طہور، اور ان سب سے بڑھ کر جنت میں رب تعالیٰ کے وجہ کریم کے جلوے، سبحان اللہ۔ یہ تقابل بار بار کریں اور پھر خدا کے اس فرمان کو دہرائیں کہ للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم ایسی مشق کریں گے تو دل سے دنیا کی ہرس ختم ہوتی نظر آئے گی۔ ساتھ ہی اس کا ایک عملی علاج بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہرس بے موقع اور بے مقصد ہی تنگ کر رہا ہو تو وہاں اس کی خواہش کو پورا نہ کریں۔ مثلا بقدر کفایت مال موجود ہے اور اچھے طریقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن دل مزید مال کا حریص ہو تو یہ خواہش ترک کر دینی چاہیے۔ اسی طرح حاجت کے مطابق کھا لینے کے بعد بھی نفس لذت کے لیے مزید کھانے کا خواہش مند ہو تو اسے رک جانا چاہیے۔ خواب و خیال میں ہر وقت رنگ برنگی گاڑیاں، لذتیں، سیر سپاٹے گھوم رہے ہوں تو اپنے خیالات کو اچھی چیزوں کی طرف پھیر دے۔ روزانہ حرص سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز چھوڑتا رہے تاکہ نفس اس کا عادی ہو جائے۔ قلب میں دشمن یعنی شیطان کے داخلے کا دوسرا دروازہ مال کی محبت ہے کہ خدا سے غافل کرنے میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں خبردار فرما دیا کہ جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک امتحان ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک امتحان، ایک آزمائش ہے، اور مال و اولاد کی محبت میں گم ہو کر خدا کی یاد سے غافل ہونے سے بطور خاص بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور بتایا کہ خدا کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو مال و تجارت کی مشغولیت کے باوجود خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ چنانچہ فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بہترین مرد وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ دل میں شیطان کے داخلے کے اس دروازے کو بند کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال کی مذمت اور نیکیوں اور سخاوت کی فضیلت والی احادیث پر غور و فکر کرے، اور اس سے خرچ کرنے کی رغبت بھی پیدا ہوگی اور مال کی محبت کم ہوگی۔ یوں ہی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے کہ کتنے ہی بچے، جوان، دوست، رشتہ دار کس طرح اچانک مر گئے اور اپنا مال دنیا میں چھوڑ گئے اور دل میں حسرتیں لیے دنیا سے چلے گئے۔ چھوڑا ہوا مال دوسرے لوگ استعمال کریں گے لیکن کمانے کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی عادت بنائیں، مال کو عبادات یعنی حج و عمرہ میں خرچ کرے، صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد و مدرسہ کی تعمیر و ترقی پر خرچ کرے، فقراء و مساکین اور دیگر مستحقین کو صدقہ کرے، اپنے رشتہ داروں اور دیگر بھائیوں کو کچھ نہ کچھ تحفتاً پیش کرتا رہے، اپنے ملازمین اور نوکروں پر خرچ کرے۔ اس طرح اپنے اوپر یہ ایک جبر گویا کہ اختیار کرے تاکہ یہ اس کی عادت میں شامل ہو سکیں، اور ان نیک کاموں پر خرچ کرنے سے دل میں محتاجی کا اگر خوف ہو تو یہ ذہن میں رکھے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے رزق بھی وہی دے گا۔ یہ طریقے مسلسل اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالی حرص میں کمی آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔